سارے کو سبحان اللہ۔ میں آیت کریمہ تو ہڑے سامنے پڑھنا چاہنا، تلاوت کوئی اور کی ہے لیکن 5 سے 6 منٹ انشاءاللہ جو رمضان المبارک دی آمد اور محفل پاک بھی ماشاءاللہ استقبال رمضان المبارک کے حوالے نال سجائی گئی ہے ماشاءاللہ۔ ملک برادران حضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف دامت برکاتہ العالیہ انہاں دے صاحبزادگان نے اور انہاں نے محبت دے نال بڑے محفل پاک میں سجایا ہے اور ماشاءاللہ اسٹیج دی زینت نے حضرت علامہ مولانا محمد نظر حسین سعیدی دامت برکاتہ القدسیہ آپ بھی تشریف فرمانے۔ اللہ رب العزت انہاں نو عمر خضری عطا فرمائے، مہمان گرامی تشریف لے کے آئے، اللہ رب العزت تہاڈا آنا اپنی بلند بارگاہ تے قبول فرمائے اور یاد رکھیا جے کرو نیت لے کے آئے سا کہ ماشاءاللہ کی محفل پاک کے اندر ایک عالم دین اور عالم باعمل مفتی صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمانے جن نے کسی عالم دا چہرہ ویکھیا گویا کہ انہیں میں نبی دا چہرہ ویکھیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمان ہے کہ جن نے کسی عالم دین دا چہرہ ویکھیا تو زیارت کر بھی رہے ہو اور انشاءاللہ تھوڑے وقت تو بعد مفتی صاحب بھی تشریف لے کے آ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جن نے کسی عالم دا چہرہ ویکھیا گویا انہیں میں نبی دا چہرہ ویکھیا۔ اتنی شان اتنا مقام اللہ رب العزت نے ایک عالم دین کو عطا فرمایا۔ خالق لم یزل نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اساں قرآن نازل فرمایا۔ رمضان دا مہینہ او مہینہ ہے جڑے مہینے دے اندر اساں قرآن نازل فرمایا ہے۔ قرآن ایسا ہے جڑا لوکاں واسطے ہدایت ہے اور ان دے اندر ہدایت دی کھلی نشانیاں نے اور فرق کر دیاں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ فرمایا تواڈے وچوں جیڑا اس مہینے نو پا لوے اونوں چاہیدا اے آ کہ اپنے رب نو راضی کرنے واسطے روزے رکھنے شروع فرما دے۔ جیڑا رمضان دا مہینہ حاصل کر لوے انہوں کی چاہیے گی روزے رکھنے شروع کر دے۔ یہ اللہ رب العزت پاک کلام دے آیت اللہ دے پاک کلام دے وچ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ دو بندے دو شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تے حاضر ہوئے اور آکے نبی پاک علیہ السلام دے مبارک ہتھاں نو چوم کے انہاں نے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے اور حضور دے دین تے داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں انہاں وچوں ایک صحابی سن جڑے او بڑے ہی عبادت گزار متقی پرہیزگار رب کائنات کی عبادت بہت زیادہ کرنے والے سن، راتاں نو جا کے نفل پڑھنے والے سن، روزے رکھنے والے سن۔ فرماتے ہیں دوسرے صحابی بھی عمل کرتے سن اور ایک صحابی انہاں کی بنسبت نیکیاں زیادہ کرنے والے نیکیاں دا جذبہ زیادہ رکھنے والے فرماتے ہیں وہ ایک دن جہاد واسطے نبی پاک علیہ السلام کے حکم تے عمل کرتے ہویا گئے اور اس جہاد دے اندر شہید ہو گئے۔ یاد رکھیا جے شہید شان یا شہید رتبہ یا شہید مقام یا کہ او دے خون دا قطرہ زمین تے ٹکن تو پہلے اللہ رب العزت دے سارے گناہاں دی بخشش فرمائے۔ ہمارے نو شہید ہو کے جا کے شہادت رتبہ انہاں نو اللہ رب العزت نے عطا فرما چھڑیا۔ جس ویلے شہید ہوئے چند دن بعد یا 1 سال بعد فرماتے ہیں جنہیں دوسرے صحابی سن جنہوں نے انہوں نے نال آ کے حضور دی بارگاہ تے کلمہ پڑھیا سی وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ایک رات میں سوچیا تے میں نبی پاک علیہ السلام سے انہاں دوواں صحابیاں نو اپنے خواب دے اندر انہاں دی زیارت فرما دی۔ آپ کو کہ سبحان اللہ، سارے اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ، اچھی بولی اللہ 5 وقت نمازی بنا چھڑے تے۔ فرماتے ہیں میں ایک رات انہاں دا دیدار کیتا تے دیدار ہے جو کیتا صحابی رسول نے اور میں پہ تکنا وا میں پہ وینا وا اپنے خواب دے اندر۔ فرماتے ہیں آنکھ میں بند کیتی ہے اپنے خواب دے اندر ویکھیا کہ وہ دوویں صحابی جنت دے دروازے دے کول کھڑے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں رات نو ستا میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سپنے دے او من ماہی
مالک آقا ہے تشریف لے کے آئے آن کے میرے کریم آقا نے سنا تے ایک صحابی دا بازو پکڑیا جنت وچ لے گئے فرماندے نے او صحابی سنگ جنہ دا انتقال بعد وچ ہویا سی انہاں نوں میرے کریم آقا نے صلاۃ و سلام دے رب کائنات دی جنت دے اندر پہلا لے جایا گیا دوجے صحابی نوں بعد وچ لے جایا گیا فرماندے نے کہ سارا معاشرہ میں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ تے عرض کیتا عرض کیتی سونیا جڑا غلام پہلے مریا سی او جنت وچ بعد وچ گئے نے جڑے بعد وچ مرے سن او جنت وچ پہلے گئے نے حالانکہ ہونا ہی چاہیے سی جڑے جنت جڑے پہلے شہید ہوئے نے انہاں نوں جنت وچ پہلے جانا چاہیے سی جڑے بعد وچ شہید ہوئے نے انہاں نوں جنت وچ بعد وچ جانا چاہیے سی میرے آقا نے فرمایا اے غلام اندر حیران دی والی کیڑی گل ہے عرض کیتی محبوبا وجہ سمجھ نہیں آئی میرے آقا نے فرمایا جڑے بعد وچ شہید ہوئے نے انہاں نے ایک سال حاصل کیتا ہے کہ نہیں کیتا سونے کیتا ہے فرمایا انہاں ایک سال روزے رکھے کہ نہیں رکھے محبوبہ رکھے نے فرمایا انہاں نے ایک رمضان انہاں نے وعد حاصل کیتا ہے کہ نہیں کیتا سونے حاصل کیتا ہے میرے آقا فرمایا مقابلہ دا کوئی نہیں انہاں رمضان دے روزے رکھے نے رمضان دے اندر نفل پڑھے نے رمضان دے اندر عبادت زیادہ فرمائی ہے اللہ اس رمضان دی وجہ تو انہوں جنت پہلا عطا فرما چھڑے رب العزت نے ماہ رمضان دے حاصل کر کے انہوں نے روزے رکھن دی اور نوافل ادا کرن دی وجہ تو انہوں نے جنت سے پہلے جگہ عطا فرمائی ہے یہ ماہ رمضان مبارک دی برکتاں نے یہ فضیلتاں نے حالانکہ پہلے صحابی نو شہادت رتبہ بھی ملیا سی متقی بھی زیادہ سن پرہیزگار بھی زیادہ سن عبادت گزار بھی زیادہ سن بعد والے صحابی انہاں دی بنسبت عبادت گزار کم سن لیکن رمضان حاصل کرن دی وجہ تو اللہ رب العزت نے انہاں نے جنت انہاں نو پہلے عطا فرما چھڈی ہے اتنیاں فضیلتاں ماہ رمضان المبارک دیا نے اتنی شانہ نے پھر ایسا کہنا کہ مرحبا صدے مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صدے مرحبا پھر آمد رمضان ہے ایمان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھائے مدتوں سے یہ دل میں یہ اتار کے ارمان کمالی کیا